تعلیم ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے. تعلیم کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے. تعلیم کے ذریعے سے انسان حلال اور حرام، اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے. اللہ عز و جل قرآن مجید میں سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں وَإِن تَنْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجے کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات میں اضافہ کرتا ہے. تعلیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، قرآن کی سب سے پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ تعلیم سے متعلق رکھتی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. Read in the name of your Lord who has created you. ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ تعلیم میں اضافے کے لیے دعا کرے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کریے. او اللہ increase my knowledge. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کو الگ الگ ہم نے کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں ہمیں توحید الربوبیہ، توحید الاسماء و صفات، توحید العبادہ کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ساتھ میں ہمیں رسالت کی تعلیم دی جاتی ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما. ساتھ میں ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ قائم کرو. ہمیں روزے اور حج کی تعلیم دی جاتی ہے، شریعت کے اصول سمجھائے جاتے ہیں ہمیں قرآن میں. ساتھ میں قرآن میں ماڈرن سائنس کا بھی ذکر ہے، ایسٹرونومی، ایمبریولوجی، جیولوجی، جیوگرافی، اوشینولوجی اور دیگر سائنسز کا بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، اور آگے فرماتے ہیں چاند اور سورج کو ماتحتی میں لگا دیا. It is Allah who has created the heavens without pillars and the sun and the moon each orbiting for an appointed time. سورہ انسان کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. بے شک ہم نے ہر انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر اسے دیکھتا اور سنتا بنایا. Indeed we have created man from nutfa and then we made him hearing and seeing. سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. And we made the mountains as pegs standing firmly. جیولوجی کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، ساتھ میں بایولوجی کا بھی ذکر قرآن میں کیا گیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ وَكُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. Verily we have created every living being from water. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہمیں دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو قرآن و حدیث سکھاتے. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو یہ بھی کہا تھا کہ میرے صحابہ کو میتھمیٹکس اور ایکویشن سکھاؤ تو میں تمہیں بغیر فدیہ کے آزاد کر دوں گا. دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دیتے تھے. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں بہترین مسلمان، ورلڈ کلاس مسلمان، اچھے مومن بھی بنے، ساتھ میں ورلڈ کلاس لیڈرز بھی بنے، ورلڈ کلاس رولرز بھی بنے، ورلڈ کلاس آرمی جنرل سولجرز بنے، ورلڈ کلاس جاب ہولڈرز بھی بنے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، عشر مبشرہ، باقی کے دیگر صحابہ ہمارے لیے مثال ہے. اس کے بعد کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو مسلم قوم میں سے بہترین سائنٹسٹ اور انوویٹرز نکلے ہیں. ابن سینا the father of modern medicine، دنیا کے سب سے پہلے فزسسٹ، انہوں نے ماڈرن میڈیسن کا کانسیپٹ دیا. محمد موسیٰ القذروی فادر آف الجبرا میتھمیٹکس کا الجبرا فاؤنڈر انہوں تھے اس کے. ابن فرناس فادر آف ایویشن، فلائٹ کے پرنسپلز آج ان کی وجہ سے ہے. ہم لوگ بچپن ہی سے دین اور دنیا کی دونوں تعلیم حاصل کرتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ. گھر ہی میں ہم لوگ الحمدللہ دین کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم ترجمے کے ساتھ، دیگر کبائر علماء کے اقوال اور فتاوے،
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ڈاکٹر ذاکر نائک کے جیسے دائی کے لیکچرز، ساتھ میں ہم لوگ ورلڈ کلاس ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، انگلش، میتھس، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری وغیرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دونوں دینی اور دنیاوی دونوں تربیت دیں۔